زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات ابھی 15-16 منٹ رہتے ہیں، اگر یہ سامنے والے حضرات چند بیٹھ جائیں تو چلیں گفتگو آسانی سے ہو سکے۔ جناب چودھری عبدالحمید صاحب کی رفیقہ حیات اہلیہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب باری تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، آمین، جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین، لواحقین اور پسماندگان کو صدر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ حوافظ وقات اس دنیا آب و گل کے اندر انسانیت مختلف رشتوں میں بچی ہوئی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، پڑوسی کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، اور متعدد رشتے ان میں سے ایک مذہب کا رشتہ ہے۔ اور ان تمام رشتوں میں سے جو سب سے پہلا اور عظیم رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، اور یہ رشتہ سارے رشتے اس زمین پر بنے، یہ رشتہ میاں اور بیوی کا عالم بالا میں بنا، بے شک۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو ایک خاتون کو اپنے پاس دیکھا، میری اور آپ کی ماں۔ تو جو پہلا سوال جواب ہوا میاں بیوی کے درمیان، ابھی وہ اس رشتے میں بھی منسلک نہیں ہوئے تھے، تو حضرت آدم نے پوچھا تو کس لیے بنی ہے، کیوں آئی ہے؟ تو قرآن اس کا شاہد ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہ میری وجہ سے آپ کو سکون حاصل ہو، راحت ہو اور سکون عطا ہو۔ اس دنیا کے اندر سارے رشتے زمین پر بنے اور یہ رشتہ عالم بالا میں بنا۔ یہ رشتہ جتنا بلندی پر بنا ہے اس کی اتنی ہی بڑی عظمت ہے، اور اسی لیے اگر اس خوبصورت رشتہ کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ناچاکی پیدا ہو جائے، تو پھر اس رشتے کے تناؤ کے باعث دو بندے ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ پڑوسی اور پڑوسی کی ناچاکی ہو جائے تو دو بندوں کا مسئلہ ہے، بھائی بھائی کا معاملہ ہو تو دو بندوں کا ہے، لیکن میاں بیوی کے اندر اختلاف، انتشار اور افتراق کے باعث دو نہیں 200 بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رشتہ کو جتنا مضبوط اور جتنا مستحکم رکھا جائے، آنے والی نسل خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہے اور اپنی اخروی حیات کے لیے کوئی تیاری کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک
جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنے رشتے کا انتخاب کرتے ہو، اپنے زوج کا، اپنے جوڑا بننے کا انتخاب کرتے ہو، تو لوگوں تمہارے اندر کوئی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے. وہ نیتیں مختلف ہیں. مال و دولت کی نیت ہو سکتی ہے، حسب و نسب کی ہو سکتی ہے، کوئی بڑے نام کی نیت ہو سکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جب تم اپنے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو تو اس انتخاب کے اندر جو سب سے اولین بات اور ترجیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم باسلیقہ، باشعور اور باکردار ہونا، اس بات کا انتخاب کرو. عرب کے کسی شاعر نے شعر کے اندر بڑے ردم کے ساتھ بات کی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ گویا ہوا تو اس نے کہا، میرے بچوں، میرے پتروں، میرے بیٹوں، میں نے تمہارا اس دنیا سے آنے سے پہلے ایک احسان کیا ہے اور دوسرا احسان اب کر رہا ہوں. اولاد نے عرض کی، ابا یہ جو اب احسان ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہم آپ کی وجہ سے پلے بڑے ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں. ہمارے اس زمین پر آنے سے پہلے کیا احسان ہے؟ فرمایا، تمہارے اس زمین پر آنے سے پہلے جو احسان کیا ہے وہ احسان یہ کہ میں نے اپنے لیے ایک باکردار خاتون کا انتخاب کیا تھا. اس انتخاب کے پیش نظر آپ آج اس دنیا میں باکردار انسان ہو. عورت مرد کا زیور ہے، پردہ ہے، اس کی عزت اور ناموس ہے. ایک کامیاب مرد، ایک مضبوط مرد کے پیچھے جو بڑی پاور ہوتی ہے وہ ایک باکردار، باصلاحیت اور ایک مضبوط عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر اس گھر کی خاتون مضبوط نہیں ہے، باکردار نہیں ہے، باصلاحیت نہیں ہے، مرد جتنا طاقتور ہو، جتنا باصلاحیت ہو، لیکن وہ دماغی طور پہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے، پھر وہ اوج سریہ پہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بد سلیقہ عورت اگر آ گئی ہے تو ہم نے لاتوں اور گونسوں کے ساتھ اسے درست کرنا ہے. حالانکہ عورت اس دنیا کے اندر ایک نازک جنس ہے. اور مرد کے بارے میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کی مثال ایک ستون کی مانند ہے. اور اگر وہ ستون اپنی طاقت کا مظاہرہ اس طرح کرے جس طرح ہم آئے روز اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر رشتے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. طلاق اور ازدواجی انحراف کا انتشار کا جو ایک سبب ہے، اس طلاق کا حق مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد طاقتور ہے. لیکن اگر ہر روز درجنوں طلاقیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کمزور ہو چکے ہیں. اس کے اندر جو قوت ہے، جو مضبوطی ہے، اس نے مضبوطی اور اپنی قوت جو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے. اور مجھے وہ سقراط کا ایک قول میرے ذہن میں آیا کہ سقراط یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی اور سائنسدان تھا اور اس نے دوسری شادی 50 سال میں کی اور اس کی عورت جو دوسری شادی کی اس سے اللہ نے 3 بچے دیے اور متعدد گالیاں. اس کے شاگرد نے ایک بار پوچھا، استاد جی یہ آپ کی جو خاتون ہے، بیوی ہے، یہ بڑی بد مزاج ہے اور اتنی گالیاں دیتی ہے اور آپ کا بیہیویئر یہ ہے کہ آپ خاموش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
तो सकरात का जुमला हमारे मर्दों की तरबियत करता है, हमारे मर्दों के दिमाग खोलता है। और जो औरतों की तरह बात बात पे लड़ते झगड़ते और बिंगा मुश्ती करते हैं और हर नई चांद की तारीख, नई चांद को एक तलाक दी जाती है, उनके लिए लम्हा फिक्रिया और एक सबक है। सकरात ने कहा था, मैं इसकी बदमजाजी के जरिए सब्र करके लोगों को सुधारना चाहता हूं। अगर मैंने इसकी बदमजाजी के जरिए अगर सब्र कर लिया और सब्र का दामन थाम लिया तो खुदा की इज्जत की कसम मैं इस दुनिया में हुकूमत कर सकता हूं। तो गोया सब्र एक पहला पैमाना है जो इस दुनिया में भी कामयाबी की चाबी है और उखरवी हयात की भी कामयाबी है। जहाँ तक औरत का ताल्लुक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के 22वें पारे के अंदर ये मेरी और आपकी औरतों का तज़किरा नहीं, अल्लाह ने अपने पैगंबर की बीवियों से मुखातब होते हुए बात की है। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, है नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। नित्ता कही तुन्ना, अगर तुम परहेजगार हो, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तखदाना बिलकौल, तो तुम जब गैर मर्दों के साथ गुफ्तगू करने का वक्त आए तो फिर नरम मजाजी से बात ना किया करो। फयत माजी बेही कल्बुन मरीद, हो सकता है किसी मर्द के दिल के अंदर मर्ज हो और वो आपसे कोई उम्मीद लगा बैठे। वह करना फी बुयूती कुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिलियत के ज़माने की औरतों की तरह बनाव श्रृंगार करके मर्दों के सामने अपने जेवर को और अपने जिस्म को आरास्ता करके लोगों को ना दिखाओ। आज ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हम इस दुनिया के अंदर अपनी सारी मादी ज़रूरियात की तकमील के लिए अपनी सवारी और अपने घोड़े दौड़ाए हुए कि आज बेटा नहीं पोते और नवासे की अमारात उनकी तामीर हो चुकी है, लेकिन इन बेटों पोतों और नवासों की तालीम और तरबियत के लिए हमारे पास कोई सलूशन नहीं है। बिलखुसूस औरत हमारे माशरे का एक कटा हुआ, एक पसमानदा तबका है जो 1400 साल पहले भी पसमानदा थी, 1400 साल बाद भी आज भी पसमानदा है। 100 नहीं, 1000 औरत में शायद कोई एक औरत पड़ी। फर्स्ट ईयर की 100 की तादाद क्लास लड़कियों की, लेकिन बीए में 5 जाती है। यही बात है, 5वीं क्लास में 500 लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन 8वीं में 150 होती है। फर्स्ट ईयर में 100, और फिर जाकर जो ग्रेजुएशन की डिग्री है बामुश्किल जाकर कोई 5 बच्चियां हैं जो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकती हैं। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है, अगर सारी दुनिया की बादशाहत मुझे दे दी जाए और उसके बदले में मुझसे ये लाइब्रेरी जो इल्म की लाइब्रेरी है ये ली जाए तो मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला इस पिछे हुए पसमानदा तबके की तरबियत और तालीम का हम सब को बंदोबस्त करने की तौफीक को हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह मरहूमा की बख्शिश फरमाए, जन्नत में जगह नसीब फरमाए, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए।